اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ کل کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ کافروں کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ان کا نقصان کتنا ہوگا۔ ایک تو وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے ان کو کافروں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ کافروں پر تو اللہ کا غضب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کافروں کے ساتھ یاری لگانے والوں پر بھی اتنا ہی غضب ہوگا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے سبق کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ یاری نہیں لگاتے، دوستی نہیں لگاتے، فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی پر، اگر ان کا ایمان اپنے رب پر، اپنے نبی پر اور اپنے رب کے نازل کیے ہوئے قرآن پر اگر یہ ایمان لے آتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ کبھی بھی کافروں کو اپنا یار نہ بناتے، کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاتے، مشرکوں کے ساتھ دوستی نہ لگاتے۔ ہاں وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ جو نافرمان ہیں وہی یاری لگاتے ہیں، باقی جو صاحب ایمان بندہ کبھی بھی کافروں کے ساتھ یاری نہیں لگاتا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بیان کی ہے صاحب ایمان بندے کی، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ کبھی کافر کے ساتھ دوستی نہیں رکھے گا۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، فرمایا کہ اگر یہ لوگ رب کو مانتے تو کبھی کافر کے ساتھ یاری نہ لگاتے، والنبی، اگر اپنے نبی پر ایمان لاتے تو کبھی یاری کافروں کے ساتھ نہ لگاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے قرآن، اگر یہ قرآن کو پڑھ لیتے تو کبھی کافر کے ساتھ یاری نہ لگاتے۔ آج ہمارا 6واں سپارہ مکمل ہو گیا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ آخری آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ اس 6 سپاروں کے اندر غالباً میرا خیال ہے کہ 1 مرتبہ شیطان کا نام آیا ہے، یا 2-3 مرتبہ آیا ہوگا، 4تھے سپارے کے اندر بھی آیا ہے، پہلے سپارے کے اندر بھی آیا ہے، لیکن اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کتنی قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں۔ غالباً ہر دوسری آیت، تیسری آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے اندر تو واضح طور پر فرمایا کہ اگر یہ مسلمان قرآن پڑھ لیتے تو کبھی کافر کے ساتھ یاری نہ لگاتے۔ اب دیکھیں نا کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چالوں کو، ان کے حالات کو، ان کے دل کے بغض کو جو ہے وہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ 4تھے سپارے کے اندر پڑھا تھا ہم نے، قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، فرمایا تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ پہلے سپارے کے اندر کیا پڑھا تھا، لن تردان کل یہود ولن نصارى حتی تتبع ملتہم، یہودی اور عیسائی کبھی بھی تمہارے ساتھ راضی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا تم جتنا مرضی زور لگا لو یہودیوں کو راضی کرنے کی، عیسائیوں کو راضی کرنے کی، سارا کچھ تم کر کے دیکھ لو، 70 سال ہو گئے ان کی غلامی کرتے کرتے، آج تک وہ راضی ہونے پہ 70 سال کو چھوڑے، رب کا اعلان ہے، فرمایا لن تردا، قیامت تک کے لیے تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ان کے راضی ہونے کی صرف ایک صورت ہے، کیا کہ تم حتی تتبع ملتہم، تم ان کے دین کو قبول کر لو،
ان کی عیسائیت کو قبول کر لو، یہودیت کو قبول کر لو، مسلمانی چھوڑ دو، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، بت پرست بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، پھر یہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمان بھی رہو اور تم اپنے آقا اور مولا امریکہ کو یاد بھی کر کے ان کو راضی بھی کرتے رہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی صرف اسی سے راضی ہوتا ہے جو بندہ اسلام کا مخالف ہوگا۔ جو بندہ اسلام کا مخالف ہے، یہودی صرف اسی سے راضی ہو سکتا ہے، عیسائی صرف اسی سے راضی ہو سکتا ہے۔ اسلام والے بندے سے کبھی عیسائی راضی، یہودی اور عیسائی، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں جتنے گستاخ ہیں اتنے ہی زیادہ امریکہ کو اور دوسرے کینیڈا کو اور جیسے یہودی اور عیسائیوں کو اتنے ہی زیادہ وہ پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے، سر سید کو کس چیز کا، کون سی اس کی خدمات تھی بر صغیر کے اندر کہ اس کو سر کا خطاب ملا؟ کیونکہ وہ قادیانی تھا، نیچری تھا وہ۔ اس خبیث نے جنت کا مذاق اڑایا، رب کا مذاق اڑایا، دیدار الہی کا مذاق اڑایا، قیامت کے دن کا مذاق اڑایا۔ یہ سر سور نے کیا تھا سارا کچھ۔ سلمان رشدی، اس نے گستاخی کی کتاب لکھی تو انہوں نے سر کا خطاب دے دیا۔ ٹھیک ہے، آسیہ ملونہ جو ابھی اس کو اس کے غلام یہودی ایجنٹ نے جو اس کو پیش کیا، پلیٹ کے اندر رکھ کے اس کو پیش کیا، آسیہ ملونہ کا کون سا کارنامہ تھا؟ کیونکہ جس نے اسلام کی مخالفت کی ہے، جس نے دین کے نقصان کیا ہے، ہمارے ان لوگوں نے انہی کو سر پہ بٹھایا ہے۔ سلمان رشدی نے گستاخانہ مواد لکھا، اس نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس کو سر کا خطاب دیا ہے۔ سر سور کو انہوں نے سر کا خطاب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے ان لوگوں نے انہیں نوازا ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حتی تتبع ملتہم۔ تم اگر چاہتے ہو نا کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی ہو جائیں تو پھر ایک ہی صورت ہے، کیا کہ تم جناب یہودیت اور عیسائیت کے غلام بن کے جناب دین کو چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو، پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں یار، ہمارے قوم نے اپنے نصاب بدل دیے، اپنا سارا کچھ بدل دیا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بدل دیے، اپنے لباس بدل دیے، سب کچھ ان کی خاطر کیا ہے۔ ان جیسے چہرے بنائے، ان جیسے کپڑے پہنے، ان کی کتابیں پڑھائی، ان کے نصاب پڑھائے، سب کچھ ان کے باوجود بھی وہ تم سے راضی نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی تک کلمہ جو کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، ایک وقت وہ تھا جب یہ پینٹی شلٹی نہیں آئی تھی نا، ہماری قوم کا بر صغیر کا جو لباس تھا وہ کتنا زبردست تھا۔ یہ آپ کے قصور شہر، اس کی تاریخ ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر پڑھ کے دیکھیں نا، قصور شہر کے بازار سے ایک بندہ یہ ننگے سر گزرا تھا، تو شہر والوں نے جناب اللہ لتر پریڈ کر کر کے نا اس کی طبیعت سیٹ کر دی تھی، کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ مسلمانوں کے بازار سے ننگے سر ہو کے گزر رہا ہے؟ یہ قصور شہر کی تاریخ ہے۔ صرف ایک بندہ ننگے سر گزرا تھا، خالی بندہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج تو ہماری قوم نے جناب اللہ سارا کچھ اتار کے جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ شاید وہ ہم سے راضی ہو جائے، کہ واہ بھائی واہ، تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ابھی تک راضی نہیں ہوئے ہیں اور ہونے بھی نہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ اگر جو بندہ قرآن پڑھے گا وہ کبھی یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ یاری نہیں، ما انزل الیہ ہے کہ واضح الفاظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے آج، جو لوگ عیسائیوں اور یہودیوں کو انسانیت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے اس درس قرآن کے 6 سپارے مکمل ہو چکے ہیں، کتنے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں؟ کتنے لوگ درس قرآن کو جناب واٹس ایپ پہ سن رہے ہوتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں لوگ سنتے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بات سمجھیے کہ نہیں؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب عاشق رسول سے پوچھا جائے گا کہ بتانا تیرے پاس ساری زندگی کے لیے میرے دین کے لیے ٹائم کتنا تھا؟ ہم نے کبھی سیکھا ہے؟ کتنا سیکھا ہے؟ 16 سال چاہیے ایم اے کرنے کے لیے، اگر پی ایچ ڈی ساتھ ملا لیا جائے تو پھر 20 سال چاہیے، 20 سال بھی چاہیے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اور ڈاکٹر بننے کے لیے تو پھر 2-4 کروڑ روپیہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ پیسہ بھی ہے اور اس کے باوجود جناب تعلیم بھی انہی کی ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو نصاب وہ اپنا پڑھا رہے ہیں، آج سے 30 سال 40 سال پیچھے کا نصاب ہم پڑھا رہے ہیں۔ جو تعلیم، یاد رکھیں، جو تعلیم وہ ابھی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں نا، ہم وہ تعلیم نہیں دے سکتے، اور نہ اجازت ہے یہاں پہ دینے کی۔ یہاں تو آپ نے صرف 1947 والا نصاب پڑھانا ہے، ان کو تو ٹوئنکل پہ لگایا ہوا ہے۔ خود کیا پڑھا رہے ہیں آپ کبھی ان کے نصاب چیک کر کے دیکھیں، وہ کیا پڑھاتے ہیں۔ جو موجودہ حالات ہوتے ہیں، موجودہ مشینری، جدید ٹیکنالوجی، جو کچھ ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہم ٹوئنکل پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہمارے نصاب نہیں بدلا 70 سالوں کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ بتانا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 20 سال بھی تھے، لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی تھا، اور میرا قرآن نہیں نا ٹائم۔
پڑھنے کا چھوڑے سننے کا ٹائم بھی نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ جب ہمارے بڑے بزرگ جو ہے وہ جناب والا پہلے 10 سپارے 5 سپارے 6 سپارے 4 سپارے ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا پڑھنا. سادے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, علماء کی بات نہیں. سادے لوگ 4 5 سپارے پڑھتے پھر جا کے جناب والا ہل چلایا کرتے تھے, پھر جا کے جناب پانی لگایا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلتا کہ ایک بندہ کماتا پورا ٹبر بیٹھ کے کھایا کرتا تھا. آج پورا ٹبر لگا ہوا کمانے پر اور پوری ہونے پہ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ یہ لوگ قرآن پڑھ لیتے, کاش یہ لوگ میرے نبی کے فرمان ہی پڑھ لیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا ارشاد فرمایا. دیکھیں نا جی, صدقہ ہے نا, صدقہ یہ کتنی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نے ارشاد فرمایا تم مسکرا دو یہ بھی صدقہ ہے, تم کوئی چیز نہ بھوکے کھانا کھلا دو یہ بھی صدقہ ہے, پانی پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یار یہ سارا کچھ صدقہ ہے نا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, روٹی نہیں کھلا سکتا ہے, پانی نہیں پلا سکتا ہے, ذرا دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ یہودیوں پر خالی لعنت بھی بھیج دے, رب یہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, ہاں. ملم یکن عنده صدقۃ فلیلعن الیہود والنصارى, ایک روایت میں فلیلعن الیہود. فرمایا کہ جس بندے کے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی شے نہیں ہے نا, یہ تمہارے نبی کی نفرت ہے یہودیوں کے ساتھ. کلمہ نبی کا پڑا ہوا ہے اور یاری نبی کے دشمن کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. ابے کا دشمن ہونا, بندہ اس کو منہ نہیں لگاتا ساری زندگی. نسلیں منہ نہیں لگاتی ہیں کہ اس کی ہمارے وڈیرے کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کون سی امت ہے کہ دعویٰ نبی کے ساتھ محبت کا ہے اور ساری کی ساری جناب اعلیٰ یاریاں, ساری تعلقات, سارا جناب اعلیٰ غلامی ٹوٹل نبی کے دشمن کے ساتھ ہو رہی ہے. صرف نبی کے دشمن نہیں ہے, رب کے دشمن ہے, یاری انہی کے ساتھ ہے. حضور نے کیا فرمایا جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی شے نہ ہو, من لم یکن عنده صدقۃ, فرمایا کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے نا, فلیلعن الیہود, میں یہودیوں پر خالی لعنت بھی بھیج دے, عیسائیوں پر خالی لعنت بھی بھیج دے, رب پھر بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی نفرت کرتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے. قرآن مجید کی آیت. آج تو لوگ کہتے ہیں جی نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. یار ساری کو چھوڑے, ہر بندے کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور ہر بندہ کبھی نہ کبھی پڑھ ہی لیتا ہے. نماز کے اندر تو ویسے پڑھی جاتی ہے, چلو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا سورہ فاتحہ تو اس کو بھی کم سے کم یاد ہے. ٹھیک ہے, لیکن سورۃ فاتحہ کے آخری الفاظ تو دیکھیں, جہاں پہ رب کے رحمان ہونے کی, رحیم ہونے کی, رب کے مالک ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, جہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے سیدھے راستے کی, ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں یہی کہا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ مالک ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا. ٹھیک ہے, اللہ اور اللہ کا رسول یہودی اور عیسائیوں سے اتنی نفرت کرے اور مسلمان آج اس کے آگے بچھا ہوا ہے, یہ تو رب پوچھے گا نا کہ میرے دشمن کے ساتھ تیری یاریاں تھیں, میرے دشمن کے ساتھ ہی تیری ساری غلامی تھی, کبھی میرا قرآن کیوں نہیں پڑھ کے دیکھا تھا. دیکھیں جی کتنی آیتیں آ چکی ہیں, ہزاروں آیتیں 6 سپارے کے اندر آ چکی ہیں, ہم یہ سینکڑوں آیتیں آ چکی ہیں. قیامت کے دن آج بندہ کہتے ہیں مالک مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا. قیامت کے دن رب فرمائے گا نہیں فرمائے گا میں نے جو قرآن دیا تھا کبھی ایک بار بھی کھول کے دیکھا تھا؟ لیکن نا جی کوئی کسی کو خط بھیج دیتا ہے نا اور اسے کہتا ہے کہ میاں آگے خطرہ ہے نہ آئیں. ٹھیک ہے جی, یہ مثال کے طور پر آج کے دور کی بات لے لیں. اگر ایک بندہ جناب اللہ یہاں کھڑا ہوا ہے, ایک بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے, یہاں سے بندہ فون کر دیتا ہے, کہتا ہے یار آگے نہ آنا, آگے خطرہ ہے. اب ایک بندہ فون اٹھا ہی نہیں رہا, خط پڑھ ہی نہیں رہا, اس کو تو خط مل چکا ہے نا, آگے والے نے تو بھیج دیا کہ میاں آگے نہ آنا خطرہ ہے. اب جو بندہ فون ہی نہیں اٹھا رہا, جو بندہ خط ہی نہیں پڑھ رہا ہے, اب آگے آ کے اگر وہ گڑھے کے اندر گر رہا ہے یا خطرے کے اندر آ رہا ہے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پوری کتاب الحمد سے لے کر والناس تک بھیج دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بچانے کے لیے, اور ہم نے سارا کا سارا اصال ثواب کے لیے رکھ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, تو اب قیامت کے دن رب فرما میں نے تجھے پوری کتاب دی تھی, بتا تو نے کیوں نہیں پڑھا تھا, تیرے پاس ٹائم کیوں نہیں تھا, تب کیا کریں گے؟ اب دیکھیں ذرا, فرمایا اگلے الفاظ دیکھیں, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا کہ تم لوگ دیکھ لینا مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں, وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور مشرک لوگ ہیں. یہ کس کی بات ہے؟ یہ رب کا فرمان ہے یار. فرمایا مسلمانوں کے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً, فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ عداوت مسلمانوں کے ساتھ کس کی ہے؟ آمن الذین, مسلمانوں کے ساتھ الیہود, یہودیوں کی ہے, والذین اشرکوا, فرمایا جو مشرک لوگ ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اب رب نے واضح طور پر نہیں فرما دیا, نہیں کوئی قرآن پڑھتا تو پھر یہ اس امت میں اپنا خیر منائے نا.
یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ تیرے پاس اسکول پڑھنے کا ٹائم تھا، تیرے پاس موبائل کا ٹائم تھا، تیرے پاس جناب ناول پڑھنے کا ٹائم تھا، سارا کچھ تھا، صرف میری کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں رب نے اپنا جو حکم تھا وہ عطا فرما دیا ہے، نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. علماء تو آج بھی بیچارے مدرسوں کے اندر بیٹھ کے پڑھا ہی رہے، سمجھا ہی رہے ہیں. اب عوام کہتی ہے جی ہمیں تو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. کیوں جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے دو دشمن ہیں. کون سے؟ سب سے سخت ترین دشمن کون سے ہیں؟ فرمایا کہ لتجدن اشد الناس، لوگوں میں سب سے سخت ترین دشمن کون ہے؟ الذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، والذین اشرکوا جتنے مشرک ہیں سارے کے سارے تمہارے سب سے زیادہ دشمن ہیں. آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سارے مشرک ہیں نا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی جناب ہندوستان کی سرزمین تنگ ہو چکی ہے. آج بھی بیچارے 70 سال ہو گئے ہیں وہ یہ ثابت کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی ہندوستانی ہیں. آپ ان کی اکثر ویڈیو دیکھ لیں، وہ بیچارے اپنے آپ کو ہندوستانی آج بھی ثابت کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ہندو ماننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں اپنے ہندوستانی. ان کو مسلمانی تو چھوڑے نا، ان کو ہندوستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہندوستان کے مسلمان کو. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہاں پہ مسلمانوں کے حالات لیبیا کے اندر، کیونکہ وہ بھی مشرک تھے، بت پرست تھے وہ بھی. ٹھیک ہے. انہوں نے تو مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے پوری. لیبیا کے اندر تو مسلمان ختم ہی کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہودی، یا دیکھ لیں کہ فلسطین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دشمنوں کے بارے میں فرمایا، جیسے فرمایا وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. اب دیکھیں جی، میں والا تاجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، میں کہ مسلمانوں کی دوستی کن کے ساتھ لگ سکتی تھی؟ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو عیسائی حضرات تھے نا، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح طور پر مانا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نرم گوشہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. ہوا یہ، اس آیت کی شان نزول کیا ہوا کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر بہت زیادہ تنگی کی، سختی کی، تو کفار مکہ کی تکلیفوں کی وجہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے نا، تو نجاشی بادشاہ کے پاس کافروں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تو ایسا ایسا ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں. جب وہ کافر بھی پیچھے پہنچ گئے، نجاشی بادشاہ کو انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ بندے تمہارے پاس آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دے. نجاشی نے کہا، انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ جب تک میں ان کو سن نہ لوں تب تک فیصلہ نہیں ہوگا، ایسے تمہارے حوالے نہیں کرتا. جب ان کو بلایا گیا مسلمانوں کو، حضرت جعفر آگے کھڑے ہوئے تو انہوں نے پوچھا بھی ہاں بھائی تم کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہم بت پرستی کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی ہمیں بھیج دیا ہے اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں، تو ہم تو بھائی اپنے دین کو بچانے کی خاطر یہ ہجرت کر کے آئے ہیں. تو کافروں نے کہا، انہوں نے کہا جناب اللہ بات یہ ہے سیدھی سی کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا کوئی اچھا عقیدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نجاشی بادشاہ نے کہا، تو جعفر بن ابی طالب نے کہا جی وہ اللہ کے نبی ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو نجاشی بادشاہ کے تخت کے نیچے ایک ٹکڑا پڑا تھا لکڑی کا، اس نے وہ اٹھایا اور اٹھا کے کہا تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہنے لگا جی ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ بات بتائی ہے. تو نجاشی بادشاہ نے وہ ٹکڑا اٹھا کے کہا خدا کی قسم تمہارے نبی نے اتنی بات بھی غلط نہیں بتائی ہے جتنا یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، یعنی جو کچھ بتایا ہے بالکل صحیح بتایا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی تمہارے نبی پر کیا نازل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن نازل ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی ذرا سنائے ہمیں. تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ مریم وہاں پہ تلاوت کی، ٹھیک ہے جی، جب مریم کی تلاوت کی تو وہ سارے کے سارے جتنے دربار میں کھڑے تھے سارے کے سارے رو پڑے، سارے رو پڑے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پھر نجاشی نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ رہیں، یہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو کفار مکہ تو واپس لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس نجاشی بادشاہ کی اس مہربانی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. نجاشی بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھا، اس کی ساری رعایا نے بھی کلمہ پڑھا. پھر اس کا اعزاز دیکھیں، جب نجاشی بادشاہ فوت ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے پاک میں کھڑے ہو کر اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اور حضور نے اسی دن فرمایا آج تمہارا بھائی وہ نجاشی بادشاہ فوت ہو چکا ہے، آپ کھڑے ہو کے اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. تو یہاں سے لوگ کچھ کہتے ہیں جی غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے. یاد رکھے اہل سنت کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے. ہاں وہ جو نجاشی بادشاہ کا حضور نے پڑھایا ہے وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تو نجاشی بادشاہ کی میت حضور کے سامنے موجود تھی. مسجد اقصی حضور کے سامنے آ سکتے نا، معراج کی رات بتانے والی بات. تو مسجد اقصی کو اگر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو نجاشی بادشاہ کی میت کو رکھنا کون سی بڑی بات تھی.
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس وقت کے عیسائی جو تھے وہ تمہارے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ دوستی رکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ اس وقت کے عیسائیوں کی بات ہے. آج کے عیسائی تو یہ یہودیوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں. اس کی بھی وجہ کیا تھی؟ فرمایا ذالک بان منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون. فرمایا وجہ یہ ہے عیسائی اس لیے تم سے پیار کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر درویش بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندو یا آخری نبی آنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود بتا گئے ہیں اس لیے یہ تم سے پیار کرتے ہیں. وانہم لا یستکبرون. اور دوسری بات یہ کہ یہ تکبر بھی نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. آج کا عیسائی اور آج کا یہودی برابر ہی ہے. یاد رکھیں نہ یہودی کے ساتھ دوستی رکھنا جائز ہے نہ عیسائی کے ساتھ دوستی. غیر مسلم کسی کے ساتھ بھی دوستی رکھنا حرام ہے. یہ یاد رکھیں. ان کے لیے نرم گوشہ جو بندہ بھی رکھے گا قیامت کے دن پھر اس کا حساب تو اس کو بھگتانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ ہمارے 6 سپارے مکمل ہو گئے ہیں.